ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک مشرکہ عورت تقریباً 2 ماہ کے بچے کو لے جا رہی تھی۔ جب آپ کے پاس سے اس کا گزر ہوا تو اس نے آپ کے سامنے نہایت ترش روئی کا اظہار کیا۔ لڑکے نے جھٹکا دیا اور دودھ پینا چھوڑ دیا، پھر کہنے لگا اپنی جان پر ظلم کرنے والی ماں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ بسوڑتی ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں یوں عرض گزار ہوا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ اے مخلوق میں سب میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی یہاں عزت و تکریم پانے والے، اے محبوب خدا، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تجھے میری بابت کیسے معلوم ہوا؟ بچہ عرض گزار ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بچے نے سچ کہا۔ پھر وہ بچہ کہنے لگا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے آپ کا خادم بنا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کی بات کو سنا اور آپ نے دعا فرمائی اور اس نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یعنی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ جنت میں اس کو میرا خادم بنا لے، تو فوراً اس کی روح قبضہ ہو گئی۔ یہ کیفیت دیکھتے ہی اس کی ماں نے کلمہ پڑھا اور ایمان کی دولت سے شاد کام ہو گئی۔ پھر عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان اقدس میں مجھ سے جو کچھ بھی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اس پر مجھے سخت افسوس ہے، ندامت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو کچھ بھی تو نے عمل کیے وہ تیرے اسلام قبول کرنے کے بدلے میں اللہ نے سارے گناہوں کو مٹا دیا، اور فضا میں فرشتوں کو تیرا کفن اور تیرے لیے خوشبو لیے دیکھ رہا ہوں میں کہ سارے فرشتے تیرا انتظار کر رہے۔ چنانچہ وہ بھی یہ الفاظ سن کر فوت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی نماز جنازہ عطا فرمائی۔ بیان کرتے کہ ایک دن کا بچہ آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ بڑے تو بڑے نہیں بلکہ بچے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ تو ایک دن کا بچہ آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ بچہ پکار اٹھا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مٹھی بھر کے کنکریاں تھی، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھتے ہوئے اور آپ پر درود پڑھتے ہوئے اس مٹی کے کنکریوں میں سے سنا۔ آپ کے سامنے کھانے نے تسبیح پڑھی، آپ کی رسالت کی گواہی جمادات نے دی، یہاں تک کہ چوپائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی دنیا کی کل کائنات جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں سب تسلیم کرتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ایک اور معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز شہر اقدس پر بھوک کے آثار دیکھے تو اپنے گھر پر آئے اور گھر پر آ کر اپنے بیوی سے کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھا، کیا آپ کے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے موجود ہے؟ تو ان کی بیوی کہنے لگی ہاں ہمارے گھر میں 1 سا کھجور، 1 سا جو اور 1 بکری کا بچہ ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کے بچے کو ذبح کیا، اور ان کے 2 صاحبزادے تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا آؤ میں تجھے بتاؤں ابا جان نے بکری کے بچے کو کیسے ذبح کیا۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو لٹایا اور ذبح کر دیا۔ پھر وہ مارے خوف کے بھاگا تو آگ میں جا پڑا اور وہاں پر ہی وہ فوت ہو گیا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دیکھا کہ میرے دونوں بیٹے کی لاشیں ہیں، تو اس نے ایک بخت خاتون نے دونوں کو مکان کے اندر محفوظ جگہ پر چھپا دیا اور کھانے کی تیاری میں مشغول ہو گئی۔ دیکھو کیسی صحابیہ تھی
کہ دو بچے کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر رہی ہے۔ جب کھانا تیار ہو گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر والے نے کچھ کھانا تیار کیا ہے، آپ تشریف لے چلیے۔ اللہ کے رسول نے تمام صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ جابر کی طرف سے ہمیں دعوت ہے۔ بہرحال اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بچے کہاں ہیں؟ انہیں بلا لائیے، ہم ان کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ حضرت جابر اپنے بیوی کے پاس گئے اور بچوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا، اور مکان کے اندر لے گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں بچے زندہ سلامت ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ ان پر بیتی ہے، یعنی جو مواقع تمہارے گھر میں رونما ہوا، وہ تمام باتیں مجھے اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہ تمام باتیں بتا دی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے کئی باہر جا رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ جس درخت کے قریب سے گزر رہے تھے وہ درخت آپ کو سلام پیش کر رہا تھا، جس ڈھیلے کی طرف سے گزر رہے تھے وہ ڈھیلا، وہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا۔ یہاں تک کہ پہاڑ سے گزر رہے تھے تو آپ پر وہ پہاڑ یہ سلام کرتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا ہم حیران ہیں جیسے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کی پوری زندگی خدمت کی، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے اونٹ کے مالک سے اسے خرید کر آزاد کر دیا۔ اس نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 دعائیں کی، جس پر آپ نے آمین کہا۔ چوتھی دعا پر آپ متفکر ہوئے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آپ اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، میری امت آپس میں قتال کریں گی، آپس میں لڑیں گی، جھڑیں گی، آپس میں قتل و غارت کریں گی، اس پر مجھے جو ہے افسوس اور تشویش ہو رہی ہے۔ بعض علماء کرام احد پہاڑ کے بارے میں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہم سب سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ بیان کرتے بیت اللہ شریف کی چھت پر جتنے بت رکھے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام بتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بے شمار معجزات ہیں، لیکن ان سب معجزات میں بڑا معجزہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ باطل نہ اس کے سامنے آ سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے، نہ اس کے دائیں سے، نہ اس کے بائیں سے، یعنی اس میں کسی کمی بیشی کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں اور نہ ہی آپ کے بعد اس میں کوئی تحریف کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی اور زیادتی کر سکتا ہے۔ قرآن کریم نے اپنی فصاحت و بلاغت سے ہر فصیح و بلیغ کو عاجز و ساکت کر دیا۔ ایسا بھی کیوں نہ ہوتا جبکہ یہ حکیم اور رحیم اور حمید کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا کلام عطا فرمایا کہ خود یہ اللہ کے زبان سے نکلا ہوا ہے، یہ اللہ کے دل سے نکلا ہوا ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ اس لیے یہ کلام اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام ہے، نہ اس کا کوئی بدل ہو سکتا، نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے زبان سے اس کو ادا کیا گیا، خود اللہ نے اس کو کلام کیا گیا۔ اس لیے حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔
کلام آدمی کے اندر سے نکلتا ہے، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدمی کلام کو پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، بلکہ کلام آدمی سے صادر ہو جاتا ہے، آدمی اس کی تخلیق نہیں کرتا۔ جب کسی بولنے والے کو آپ بولتا سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کلام اس سے صادر ہو رہا ہے، سرزد ہو رہا ہے، یہ نہیں کہتے یہ شخص کلام پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام آسمان و زمین، پوری کائنات تخلیق فرمائی، تمام خیرات و برکات مخلوق خداوندی ہیں، مگر قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے جو اس کے اندر سے صادر ہوا ہے۔ اس لیے اس کلام پاک کو پڑھ کر بندے کا تعلق باطن خداوندی سے قائم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب میں زیادہ مضبوط معجزہ ہے۔ حالانکہ آپ کے لاکھوں معجزہ ہے، لیکن سب میں بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور حدیث شریف میں اس کی تفسیر اس الفاظ سے بیان کی گئی کہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو زمین پر اتاری گئی ہے، اور اسے مجموعی طور پر مضبوطی سے تھامے رہو، کیونکہ یہ رسی قیامت کے دن کھینچی جائیں گی تو اس کو تھامنے والے بھی اسی کے ساتھ کھینچے جائیں گے، اور جہاں قرآن پہنچے گا وہی اسے چمٹنے والے بھی وابستہ ہوں گے تو وہ بھی وہاں پر پہنچیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ رسی جنت سے نکالی، زمین پہ چھوڑی ہے۔ اب جس کو جنت میں جانا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو، جسے قرآن کہا گیا، جو آپ کے اوپر اتارا گیا، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں گے تو ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول کا سب میں بڑا معجزہ ہے کہ آپ کے اوپر قرآن اتارا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عقیدت اور محبت اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔